یہ مقصد نہیں کہ آپ نے یہاں سے سنی اور آپ یہاں سے تشریف لے جائیں. یہ جو ہماری اولادوں کے کباڑے اوڑے ہیں نا، اس کے اندر کچھ ہمارا کردار بھی موجود ہے. یہ حقیقت بات میں آپ کو بتا رہا ہوں. دیکھو نا، کبھی آپ نے بٹھا کے بتایا شب برات والے دن پترا پٹاخے نہیں بجانے ہیں تو نمرود نے شروع کیتے سن. پھلجھڑیاں نہیں جلانی، یہ تو نمرود نے شروع کی تھی. ہم کیا ہیں؟ اس نے آ کے کہنا ہے ہم نے جناب جتھوں مرضی ہوئے، کوئی بلیک کے اندر بیچ رہا ہو، ہم جناب ان کو لے کے بتاتے ہیں. پھر کیا ہے؟ وہ بھی اپنی اولادوں کے ساتھ ایسا کرتے ہیں، وہ بھی یہی بتاتے ہیں پٹاخے بجان دی رات ہے، یہ پھلجھڑیاں جلانے کی رات ہے، یہ پٹاسے جلانے کی رات ہے. او بھائی، یہ پٹاخے جلانے کی رات نہیں ہے، یہ تو جہنم کی آگ سے نجات حاصل کرنے کی رات ہے. تو شب برات کا پہلے معنی سمجھو. یہ شب برات کا کسے جاتا ہے؟ تو یہ جو شب ہے نا، شب یہ فارسی زبان کا لفظ ہے، برات یہ عربی زبان کا لفظ ہے. شب کا معنی ہے رات. برات کے مختلف معنی علماء نے بیان کیے ہیں. ایک معنی یہ ہے پاکیزگی حاصل کرنا، ستھرا ہونا. ایک معنی یہ ہے کہ بری ہونا. ایک معنی یہ ہے کہ نجات حاصل کرنا. تو چونکہ آپ احباب جانتے ہیں کہ اس رات کو کثیر تعداد کے اندر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو توفیق عطا فرماتا ہے، وہ اس کی بارگاہ کے اندر جھکتے ہیں، اور جو گناہ گار ہیں، سیاکار ہیں، خطا کار ہیں، وہ آنسو بہاتے ہیں، گر گراتے ہیں. مولا تو نہیں بخشے گا تو کون بخشے گا؟ مولا تو نہیں معاف کرے گا تو کون کرے گا؟ مولا تو نہیں درگزر کرے گا تو کون کرے گا؟ تو علماء فرماتے ہیں یہ عمل اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آتا ہے کہ جب اس کے بندے آتے ہیں، جھکاتے ہیں، اپنے آپ کو گر گراتے ہیں، یہ عمل اتنا پسند آتا ہے. فرمایا جب آتے ہیں تو برائیوں کا انبار لے کے آتے ہیں، لیکن جب آنسو بہاتے ہیں مالک کرم یہ فرماتے ہیں گناہوں سے پاک فرما دیتے ہیں. یعنی تو آیا کس انداز کے اندر ہے، اور اس نے بھیجا تجھے ستھرا کر کے ہے، بری کر کے بھیجا ہے. تو پتہ یہ چلا جہنم سے بچنے کی، جہنم کی آگ سے نجات کی یہ رات ہے. تو مجھے بتاؤ، بندہ غفلت کے اندر گزار دے، بے وقوفی ہے کہ نہیں ہے؟ سارے بولو تو سے. قبلہ کریم صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نا بڑی سونی بات کرتے تھے. فرماندے سن پاکستان دا صدر اعلان کرے اج منڈی چ سودا مفت ہی لبنا ہے. کچھ لین ٹر جن، کچھ گھر ہی بیٹھے رہن. تو جڑے بیٹھے رہے نے، دسو صدر دا قصور ہے یا بہن والوں دا قصور ہے؟ دسو تے صحیح، صدر دا قصور ہے یا بہن والوں دا قصور ہے؟ تو فرمایا یہ تو وہ رات ہے کہ دوسری راتوں میں تم کہتے ہو، دنوں میں تم کہتے ہو مولا معافی عطا کر دے، مولا رزق عطا کر دے، مولا مبتلا مصیبت ہے پناہ عطا کر دے. فرمایا یہ وہ رات ہے، آپ آخدا ہے کوئی معافی منگن والا؟ فرمایا یہ وہ رات ہے، خود کہتا ہے کوئی رزق کا طلبگار، ہے کوئی مبتلا مصیبت؟ یعنی یہ وہ رات ہے. اور علماء نے بڑی سونی بات لکھی، فرماتے ہیں جو شب قدر ہے اس کو چھپایا گیا، لیکن جو شب برات ہے اس کو ظاہر کر دیا گیا. کیوں؟ کیونکہ اس لیے کہ رب کو پتا ہے یہ دینے کی رات ہے. میرا بندہ مجھ سے جو کچھ مانگے گا میں رب اسے عطا فرماؤں گا. تیرا کام ہے دینا، تیرا کام ہے مانگنا، اور اس کا کام کیا ہے؟ دینا. تو بندہ پھر بھی نہ مانگے ہے، کمزوری ہے کہ نہیں ہے؟ اور پھر آگے چلو ہے. علماء فرماتے ہیں اس رات کا صرف ایک معنی نہیں ہے. علامہ سید محمود علوسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ اس رات کے نا 4 معنی ہیں. کتنے؟ 4. اب سننا ذرا، معنی سنو گے تو لطف آئے گا. فرماتے ہیں لیلۃ المبارکہ، اینو برکت والی رات بھی آکھی ہے. لیلۃ الرحمہ، رحمت والی رات بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے؟ اور آپ کو پتہ ہے بندے نے کسی سے کچھ لینا ہو نا، وہ 15 دن پہلے چیک دے دینا. بندہ کیا کہتا ہے؟ اب مجھے پیسے مل ہی جانے ہیں. تو فرمایا اس کا ایک معنی یہ ہے لیلۃ السک، نجات کا چیک حاصل کرنے کی رات ہے. اگلا معنی لیلۃ البراء، فرمایا نجات حاصل کرنے کی رات ہے. یعنی برکتیں چاہتے ہو اس رات کی قدر کرو ہے، رحمتیں چاہتے ہو اس رات کی قدر کرو ہے، تم نجات کا چیک چاہتے ہو اس رات کی قدر کرو. وہ جہنم کی آگ سے نجات چاہتے ہو اس رات کی قدر کرو. جو قدر کرے گا اللہ رحمتیں بھی عطا کرے گا، جو قدر کرے گا برکتیں بھی عطا کرے گا، جو قدر کرے گا نجات کا صرف چیک نہیں عطا کرے گا. وہ خود فرماتا ہے میں تجھے جہنم کی آگ سے نجات عطا فرما دوں گا. اور لوگ بس اوقات کچھ اعتراض کر دیتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں یار
قرآن و حدیث کے اندر بھی کیا ان کا ذکر ہے اس رات کا؟ سب سے پہلی بات ہے، یہ توجہ سے سنیے گا، یہ جتنے آپ احباب جوان آئے ہوئے، مجھے اپنی مان سے بتاؤ، ویسے بھی آج کل ہمارا مسجد کے اندر آنے کا کتنا رجحان ہے، ہر ایک کو پتہ ہے یار، کسے بانے یہ لوگ کٹھے ہو ہی جاندے نے مسجد کے اندر، یہ کتنا بڑا شیطان کا وار ہے کہ ادھر سے فتوے بدعت کے آ رہے ہوتے ہیں۔ خود سوچو یار، یعنی جڑے بندے چونکا چ کھلوتے دے نے وہ صحیح نے، جڑے بندے پٹاخے بجاندے پہ نے وہ صحیح نے، وہ یار اگر کوئی آ گیا ہے اس کا بھی ذہن خراب کرتے ہو، یہ تباہی نہیں تو اور کیا ہے، یہ بربادی نہیں تو اور کیا۔ لوگ کہتے ہیں جناب یہ قرآن و حدیث کے اندر اس رات کا ذکر ہے، آپ 25واں سپارہ کھولو، سورۃ الدخان ہے، اور سب سے پہلے میں سورۃ الدخان کی فضیلت آپ کو سناتا ہوں، اور فضیلت سن کے بھی جو آج رات جا کے سورۃ الدخان کی تلاوت نہ کرے نہ سنے، اس سے بڑا بھی بد نصیب کوئی نہیں، اس سے بڑا بھی بدبخت کوئی نہیں، اتنی بڑی فضیلت ہے، آپ دنگ رہ جاؤ گے، سن کے حیران رہ جاؤ گے۔ نہیں قرآن پڑھنا آتا اپنے بچے کو لا کے دے، یوٹیوب دے ہوتے ہے سورۃ الدخان ہے، نہیں آتا گوگل کے اوپر سرچ کرو ہے، کسی قاری کی آپ سنو، کتنی بڑی فضیلت ہے۔ 25ویں سپارے کے اندر سورۃ الدخان موجود ہے۔ سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بندہ جمعے کی رات سورۃ الدخان کی تلاوت کرے، سرور کائنات نے فرمایا 10,000 نہیں، 20,000 نہیں، 30,000 نہیں، 40,000 نہیں، 50,000 نہیں، 60,000 نہیں، کملی والے نے فرمایا 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت فرماتے ہیں۔ 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت فرماتے ہیں۔ ہم سے کوئی ملتا، ہم معصوم نہیں، ہم خطا کار ہیں، ہم گناہ گار ہیں، فرشتے معصوم ہیں، ان سے تو گناہ کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ ہمیں آ کے لوگ کہتے ہیں علامہ صاحب ہمیں دعاؤں کے اندر یاد رکھنا، ہمارے لیے دعا کرنا، ہمیں اپنی خلوتوں کے اندر یاد رکھنا۔ بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہیں بدلا جائے گا، ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہیں بدلا جائے گا۔ سرور کائنات نے فرمایا میرا جو غلام فرمایا جمعے کی رات کو اس سورت کی تلاوت کرے، فرمایا صرف 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت بھی فرما دیتا ہے۔ لوگ ہمیں کہتے ہیں جناب یہ کہاں پہ لکھا ہوا ہے؟ میرے دوستو یہ صرف آپ احباب کے لیے ہے، کیونکہ دیکھو کسی کو منوانا یہ کوئی ہم نے ٹھیکہ نہیں لیا ہوا، ہاں بس آپ احباب کے لیے۔ یہ سورۃ الدخان ہے 25ویں سپارے کے اندر، فرمایا حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین۔ اور دیکھو سورت کا آغاز کہاں سے ہوا ہے؟ حامیم، حروف مقطعات۔ نبی پاک کی بارگاہ کے اندر جب جبریل حروف مقطعات لے کے آیا، حضور نے فرمایا جبریل دا مانا کیے، عرض کی میں نہیں جانتا، تو علماء نے اس کے تحت لکھا، فرمایا حروف مقطعات کے معنی کوئی نہیں جانتا، یہ اتارنے والا جانتا ہے یا جس کے سینے پہ اتر رہا ہے وہ جانتا ہے۔ حامیم والکتاب المبین، فرمایا حق کو واضح کر دینے والی کتاب کی قسم، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین، فرمایا بے شک ہم نے اس کتاب کو برکت والی رات میں اتارا، انا کنا منذرین، ہماری یہ شان ہے کہ ہم بر وقت خبردار کر دیتے ہیں، فیہا یفرق کل امر حکیم، فرمایا ہر اہم کام کا فیصلہ اس رات کر دیا جاتا ہے، امر من عندنا، فرمایا ہر حکم ہماری طرف سے صادر ہوتا ہے، انا کنا مرسلین، فرمایا ہم ہی کتاب بھیجنے والے ہیں، ہم ہی رسول بھیجنے والے ہیں۔ علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں یہ جو آیا ہے نا فی لیلۃ مبارکۃ، اس رات سے شب برات کی رات مراد ہے، اور فرمایا یہ جو آیا ہے فیہا یفرق کل امر حکیم، فرمایا یہی رات مراد ہے، اور اس رات اللہ تعالیٰ فرشتوں کو 3 حکم دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بلاتا ہے میکائیل کو، روزی اور رزق کا پروگرام اس کے سپرد کر دیتا ہے، پھر اللہ بلاتا ہے اسرافیل کو، اعمال اور افعال کا پروگرام اس کے سپرد کر دیتا ہے، پھر اللہ اسرائیل کو بلاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ مصائب و علام کا پروگرام اس کے سپرد کر دیتا ہے۔ تو دوستان محتشم اس رات ہر کام کا فیصلہ ہو جانا اور اتنے اہم کام فرشتوں کے سپرد کیا جانا، یہ باتیں بتاتی ہے یہ رات عام نہیں ہے، یہ رات خاص ہے، یہ رات بات بتاتی ہے رات معمولی نہیں بڑی غیر معمولی ہے، اور رات عام نہیں بڑی اہم رات ہے۔ تو خدا کا واسطہ ہے اس رات کو گپے لگا کے نہ گزارنا، خدا کا واسطہ ہے اس رات کو رب کے
گھر کے اندر آ کے گزارنا، قرآن پڑھ کے گزارنا، کیونکہ جو اس رات کو پروردگار کی بارگاہ میں جھک کر گزارے گا وہ ذات راضی ہو جائے گی۔ اور خدا کی قسم جس سے وہ راضی ہو جاتا ہے اس کا جینا بتاتا ہے یہ رب کا یار ہے، اس کا چلنا بتاتا ہے یہ رب کا یار ہے، اس کی گفتگو بتاتی ہے یہ رب کا یار ہے۔ یعنی یہ رات رب کا قرب حاصل کرنے کی رات ہے، اور جس کو رب مل جاتا ہے ساری خدائی پھر اس کی ہو جایا کرتی ہے۔ تو مجھے بتاؤ جو پھر بھی نہ اس رات کو ترلا ڈالے ہے تو اس کا کیا ہونا چاہیے؟ اپنے ہی قصور ہے نا، پھر اس نے اپنی ذات پہ خود ظلم کیا۔ وہ کسی نے بڑے سونے جملے لکھے، کہا کہ عرش پر دوم ہے فرش پر دوم ہے وہ بدبخت جو آج محروم ہے، پھر یہ آئے گی شب کس کو معلوم ہے، مانگنے کا مزاج کی رات ہے۔ سارے پڑھو، پھر یہ آئے گی شب کس کو معلوم ہے، پھر یہ آئے گی شب کس کو معلوم ہے، مانگنے کا مزاج کی رات ہے۔ پھر منگنا کیجیے، مانگ لو چشم تر مانگ لو، درد دل مانگ لو، حسن نظر مانگ لو، مانگ لو پاؤ یار سارے ترلا، مانگ لو چشم تر مانگ لو، درد دل مانگ لو، حسن نظر مانگ لو، کملی والے کی نگری میں گھر مانگ لو، کملی والے کی نگری میں گھر مانگ لو، مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے۔ سارے پڑھو، مانگنے کا مزہ۔ اور میں آپ کو بتاؤں حضور کیا کرتے تھے اس رات کو ہے، شیخ ابو نصر وہ سند کے ساتھ اس بات کو بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں جب شعبان المعظم کی 15ویں رات تھی نا تو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام میرے ساتھ تشریف فرما تھے۔ کہتے ہیں جب رات کا کچھ وقت گزرا حضور علیہ الصلوۃ والسلام میری چادر سے باہر تشریف لے گئے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے یہ سمجھا، میں نے یہ خیال کیا کہ ہو سکتا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کسی دوسری زوجہ کی طرف، دوسری بیوی کی طرف تشریف لے گئے ہیں۔ تو حضرت عائشہ کہتی ہیں میں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو نا ڈھونڈنا شروع کر دیا، تلاش کرنا حجرے کے اندر نہ شروع کر دیا۔ کہتے ہیں کہ ڈھونڈنے کے دوران میں نے دیکھا کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام سجدے کے اندر ہے اور میرے ہاتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں کو لگ گئے ہیں۔ میں کبھی لمحے کے لیے نا ذرا سوچو ہے وہ کیسے لوگ تھے جنہوں نے حضور کی صورت کو دیکھا، وہ کیسے لوگ تھے جنہوں نے مصطفیٰ کی سیرت کو دیکھا، وہ کیسے لوگ تھے جنہوں نے مصطفیٰ کی اداؤں کو دیکھا ہیں۔ وہ جانیں نہ قربان کرتے تو کیا کرتے، وہ پتر نہ قربان کرتے تو کیا کرتے ہیں۔ ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا۔ اعلیٰ نے فرما حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان یا رب۔ فرمایا ادھر حسن یوسف کے اوپر انگلیاں کٹی تھی، لیکن آج بھی مصطفیٰ کے غلام حضور کے نام پہ جانے قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا سر سجدے کے اندر موجود ہے۔ فرماتے ہیں حضور دعا کر رہے تھے۔ اب دعا کے کلمات سننا، ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا ہے، یقین حقیقت بات میں آپ کو بتا رہا ہوں ہے۔ وہ مانگنے کا طریقہ دیکھو ہے۔ حضور عرض کیا کرتے ہیں، حضرت عائشہ کہتی ہیں مجھے یہ دعائیہ کلمات جو ہے نا وہ یاد رہ گیا۔ بیان کیا کرتی ہیں، حضور آج کہہ رہے تھے یا اللہ میرا جسم بھی تجھے سجدہ کرتا ہے، میرا دل بھی تجھے سجدہ کرتا ہے۔ ہائے ہائے جملے دیکھو ہے،
حالانکہ ہمارا کیا معاملہ ہے، جسم سجدے کے اندر ہوتا ہے، دل کسی گود کے اندر ہوتا ہے، جسم سجدے کے اندر ہوتا ہے، دل کدھر اور گیا ہوتا ہے۔ تبھی تو اقبال نے کہا کہ سجدہ خالی کو بھی ابلیس یارانہ بھی، حشر میں کس سے عقیدت کا صلہ مانگے گا، وہ منزل سے آگے بڑھ کے منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر، ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، وہ پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر، سجدوں سے تیرے کیا ہوا صدیاں گزر گئی، وہ دنیا تیری بدل جائے وہ سجدہ تلاش کر، دنیا تیری بدل جائے ہے۔ ایتھوں دیکھو نا، ایتھے حضرت تھوڑا جہا ہو جائے نا معاملہ تے وہ بندہ جناب اینے چ مک جاندہ، وہ میں ہن بڑا پہنچیا دا ہو گیا۔ اقبال نے کہا داغ سجود تیرے ماتھے پہ ہوا تو کیا، سجدہ ایسا بھی کر کے زمین پہ نشا رہے کوئی ایسا بھی تو سجدہ کرنا۔ دیکھو حضور دعا کیا کرتے ہیں، یا اللہ میرا جسم بھی تجھے سجدہ کرتا ہے، یا اللہ میرا دل بھی تجھے سجدہ کرتا ہے۔ پھر آگے کیا عرض کرتے ہیں، مولا میرا دل تجھ پر ایمان لایا ہے، دل ایمان لایا ہے، خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں، اندروں مکیت کم بند ہے، اندروں منیت کم بند ہے۔ تو حضور نے فرمایا یا اللہ میرا دل تجھ پر ایمان لایا ہے، میں تیری نعمتوں پر تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ پھر آگے دیکھیں مانگنے کا آغاز، یا اللہ میں تیرے عذاب سے بچنے کے لیے تیری پناہ میں آتا ہوں، یا اللہ میں تیرے غضب سے بچنے کے لیے اے میرے پاک پروردگار میں تیری رضا کا طالب ہوں، مولا میں تیرے عذاب سے امن میں رہنے کے لیے تجھی سے درخواست کرتا ہوں، اور مولا تیری ثنا کوئی نہیں کر سکتا، تو ہی اپنی ثنا کر سکتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ تو نے اپنی ثنا خود بیان کی ہے، تو جب وہ خود اپنی ثنا بیان کرے بندہ اس کی ثنا کیا بیان کرے جب وہ خود ہی کرے ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ کیفیت ساری رات رہی ہے، یہاں تک کہ صبح کا وقت ہو گیا۔ کہتی ہیں میں دیکھ رہی تھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کبھی کھڑے ہو کے عبادت کرتے، کبھی بیٹھ کے عبادت کرتے ہیں۔ کہتے ہیں میں نے جب یہ کیفیت دیکھی تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام جتنا لطف و کرم تہاڈے تے ہویا کسے تے نہیں ہویا، جتنا آپ پہ ہوا ہے، لیکن یا رسول اللہ یہ کیفیت ہے۔ سنو حضور نے کیا فرمایا، نبی پاک نے فرمایا عائشہ پتہ ہے کیسی رات ہے؟ عائشہ آپ کو پتہ ہے جس چیز کی خصوصیت کسی کے اوپر ظاہر نہ ہو تو لوگ کی سمجھ دے ہونے ایویں معاملہ ہے، تو پھر کیا کہا جاتا ہے؟ پتہ کون ہے؟ نہیں سمجھے آپ؟ ہے پتہ کون ہے پھر بتایا جاتا۔ اب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ رات ہے، رات یہ نہیں کہا، بلکہ دیکھو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا کی ہے، اس جملے کے اوپر آپ نے سبحان اللہ کہنی۔ جب رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا عائشہ پتہ ہے یہ کیسی رات ہے، حضرت عائشہ کہتی ہیں میں نے نظروں کو جھکایا، عرض کی یا رسول اللہ تسی ہی دسو کیسی رات ہے آپ ہی بتائیں یہ کیسی رات ہے۔ اب دیکھو اس رات کی امپورٹنس کو حضرت جناب محمد مصطفیٰ نے بیان کیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے عائشہ یہ وہ رات ہے کہ سال میں جس نے دنیا کے اندر آنا ہوتا ہے اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے، جس نے جانا ہوتا ہے اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے۔ اس رات رزق کو تقسیم کیا جاتا ہے اور اعمال اور افعال کو رب کی بارگاہ کی طرف اٹھا لیا جاتا ہے۔ حضرت عائشہ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی رحمت کے بغیر کوئی جنت کے اندر داخل ہو سکتا ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے عائشہ حضور اللہ کی رحمت کے بغیر کوئی جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ حضرت عائشہ نے عرض کی یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام آپ بھی نہیں داخل ہو سکتے۔ اب دیکھنا حضور نے جو اگلی بات بیان کی ہے، توجہ، عرض کی یا رسول اللہ آپ بھی اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں داخل نہیں ہو سکتے؟ فرمایا ہاں عائشہ میں بھی اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، لیکن رب نے میرے پہ کرم یہ فرمایا ہے مجھے اس کی رحمت نے ڈھانپا ہوا ہے۔ میرے پہ کرم یہ فرمایا ہے، فرمایا اس کی رحمت نے ڈھانپا ہوا ہے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں یہ باتیں بتانے کے بعد رسول اللہ نے پیار سے میرے سر کے اوپر ہاتھ پھیرا، میرے چہرے کے اوپر ہاتھ پھیرا۔ تو دوستان محتشم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اس طرح حضرت عائشہ کو اس رات کے متعلق بتانا اس بات سے واضح ہوتا ہے وہ رات بڑی اہم رات ہے، اس بات سے واضح ہوتا ہے کہ یار یہ رات بڑی اہمیت کی حامل رات ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو کہتے ہیں، ان سے روایت ہے، کہتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے اندر نصف شعبان کی رات یعنی کہ 15ویں شعبان کی رات جس کو شب برات ہم کہتے ہیں، حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور آ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ
آسمان کی طرف ذرا چہرہ تو اٹھائیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب چہرہ اٹھایا تو جبریل علیہ الصلوۃ والسلام سے کہنے لگے جبریل یہ کیسی رات ہے؟ حضرت جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ یہ وہ رات ہے، اس رات اللہ تعالیٰ جنت کے رحمت کے 300 دروازوں کو کھول دیتا ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے جبریل چلے گئے. حضرت جبریل پھر رات کے ایک وقت کے اندر حضور کی بارگاہ میں آئے، آ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اپنا چہرہ تو اٹھائیں. مصطفیٰ کریم نے اپنے چہرے کو اٹھایا. اب حضور کا چہرہ اٹھانا کیا تھا مجھے بتاؤ، میں نے بھی تو چہرہ اٹھایا ہے. سارے آپ چہرہ اٹھاؤ، آپ کو چھت کے اوپر کچھ نظر نہیں آئے گا. کملی والا فرماتا ہے جب میں نے چہرہ اٹھایا مجھے جنت کے دروازے نظر آ رہے تھے. حضور فرماتے ہیں میں نے جنت کے دروازوں پہ دیکھا، پہلے دروازے پہ فرشتہ پکار رہا ہے کہ خوشی ہے اس شخص کے لیے جس نے اس رات میں رکوع کیا. حضور فرماتے ہیں دوسرے پہ فرشتہ پکار رہا تھا، خوشی ہے اس شخص کے لیے جس نے اس رات میں سجدہ کیا. فرمایا تیسرے پہ فرشتہ پکار رہا تھا، خوشی ہے اس شخص کے لیے وہ جس نے اس رات میں دعا کی ہے. چوتھے پہ فرشتہ پکار رہا تھا، خوشی ہے اس شخص کے لیے جس نے اس رات اپنے رب کا ذکر کیا ہے. پانچویں پہ فرشتہ پکار رہا تھا، خوشی ہے اس شخص کے لیے جس نے اللہ کے خوف کی وجہ سے آنسوؤں کو بہایا ہے. فرمایا چھٹے پہ فرشتہ یہ کہہ رہا تھا وہ جس نے مدینے والے کا کلمہ پڑھا ہے سب کے لیے خوشخبری ہے. فرمایا ساتویں دروازے پہ فرشتہ یہ کہہ رہا تھا وہ ہے کوئی مانگنے والا آرزو پوری کی جائے گی، تمنا پوری کی جائے گی. فرمایا آٹھویں دروازے پہ فرشتہ یہ کہہ رہا تھا ہے کوئی مغفرت کا طلبگار آج اس کو معافی عطا کی جائے گی، آج اس کو نجات عطا کی جائے گی. حضور فرماتے ہیں میں نے جبریل سے کہا وہ جبریل بتا تو صحیح یہ سلسلہ کب تک جاری رہتا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ شب رات کے اول حصے سے لے کے طلوع فجر تک یہ سلسلہ جاری رہتا ہے. ادھر سے آواز آتی رہتی ہے کوئی مانگنے والا ہے، کوئی رزق کا طلبگار. اب سنا جبریل نے عرض کیا کی یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام یہ وہ رات ہے کہ اللہ تعالیٰ قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر اپنے بندوں کی مغفرت فرماتا ہے. پوری دنیا کے اندر کوئی ایک سائنسدان اٹھا کے لاؤ جس نے یہ دعویٰ کیا ہو میں نے بکری کے بال گلے ہیں، اس کی جلد کے اوپر جو بال ہیں میں نے گن لیے ہیں. کسی نے دعویٰ نہیں کیا. وہ مطلب یہ ہے کہ جناب محمد مصطفیٰ کی بارگاہ میں بتایا یہ جا رہا تھا کہ یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام صرف چند ایسے ہیں جو شرک کرنے والے ہیں، جو کینہ رکھنے والے ہیں، ان کو معافی نہیں ملتی. بقیہ اللہ جسے چاہتا ہے معافی عطا فرما دیتا ہے. بالعموم سب کے لیے لیکن بالخصوص نوجوانوں کی شبرات دی رات ادھی جان چھڑ دیا جائے. پتہ تے سارے انہوں نے نا اپنی کیتیاں دا ادھی رات چھڑ چھڑیا جائے. اللہ کے گھر میں آنا معافی مانگنا. میں آپ کو بتاؤں میں پڑھا تھا حضرت محمد بن عبداللہ، وہ کہتے ہیں میرا یار تھا ابو حفصہ الکبیر. میں نے اس کا جنازہ تو پڑھا لیکن کافی دیر ہوگی میں قبر کو دیکھنے کے لیے نہیں گیا. کہتے ہیں ابھی ارادہ پیدا ہوا چلو سویرے جاواں گے. کہتے ہیں رات کو نا وہ یار ہی میری خواب کے اندر آ گیا تو میں نے اسے کہا السلام علیکم. کہتے ہیں اس نے جواب نہیں دیا تو میں نے کہا سبحان اللہ میں سوال کیتا ہے تو نے جواب نہیں دیا ہے. اب سنو اس نے کیا کہا. حضرت اے چیز یہ ہے یہ تو کبھی ان سے پوچھو نا جو قبروں کے اندر بڑھ گئے ہیں. اس نے کہا سلام کا جواب دینا عبادت ہے، اب ہم چلے گئے ہیں ہم عبادت نہیں کر سکتے ہیں. یہ دیکھو نا کرونا کی تھوڑی سی لہر آئی ہے، کرونا کی لہر. آپ نے میرے سے ہاتھ نہیں ملانا، آپ نے ایسے نہیں کرنا ہے، آپ نے ماسک لگا کے رکھنا ہے. یہ جتنے بڑے سٹور ہیں وہ آپ کو پتہ ہے بندہ انہوں نے باہر ہی کھڑا کیا ہوا ہے. وہ اندر جانے لگے نا میں بریک آؤٹ پہ جانے لگا تو مجھے کیا کہتا ہے جناب پہلے ماسک پہنے ہیں. تو میں نے کہا میڈیکل تو دور ہے. تو اس نے بوٹوں کے اندر ہی نا وہ ڈبہ چھپایا ہوا تھا. کہتے ہیں آپ 20 روپے کا میرے سے لے لیں. تو وہ میں نے ماسک لگایا تو دل کے اندر بات یہ آئی میں کہا ایہو جہا سٹور ہے ماسک دے بغیر ادھے اندر نہیں وڑن دیندے ہیں. تو میں نے بتاؤ نیکیاں تو بغیر جنت کس طرح جاؤں. سارے سوچو. کہتے ہیں میں نے اسے کہا تو اسلام کا جواب کیوں دیا. اس نے کہا عبادت ہے تو ہم اب عبادت نہیں کر سکتے. تو میں نے کہا تیرے ساتھ معاملہ کیا ہوا ہے. میں نے کہا کہ جب مجھے قبر کے اندر رکھا گیا نا تو فرشتہ آیا تو آ کے کن لفظوں سے مخاطب کیا وہ بڑھیا خبیثہ. پھر میرے انہوں نے
اعمال کھولے ہیں، پھر کہتے ہیں یہ بھی کیا تھا، یہ بھی کیا تھا، یہ بھی کیا تھا، کہتے ہیں مجھے مارنا شروع کر دیا۔ پھر جب اس نے مارنا بند کیا، میری قبر نے مجھے مخاطب کر کے کہا، اوے میرے رب کو تینوں یا نہیں آئی، انہیں تینوں زندگی عطا کی تھی تے یہو جے کرتوت لے کے میرے اندر آیا ہوئے ہیں، تجھے رب سے حیا نہیں آئی ہے، یہ لے کے قبر کے اندر آیا۔ کہتے ہیں میرا یار کہنے لگا، وہ محمد بن عبداللہ میری ہڈیاں ٹوٹ چکی ہیں، جوڑ جدا جدا ہو چکے ہیں۔